السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج ہم لوگ ہدایت کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں ہدایت کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ چونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو حمد کے کلمات ذکر کیے ہیں، ان میں ایک لفظ بالہدا کا ہے۔ اسی بنیاد پر شارح رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ ہدایت کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بیان کیا ہے۔ اصلی عبارت الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، اس ذات نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر بھیجا۔ تو ہدایت کا لغوی معنی ہے بیان کرنا، دلالت کرنا۔ ہدایت کا ایک معنی ہے بیان کرنا، دلالت کرنا اور رہنمائی کرنا۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت حامیم سجدہ آیت نمبر 17، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ تو فَهَدَيْنَاهُمْ یعنی ہم نے ان کو بتلا دیا یا پھر ان کے لیے واضح کر دیا تھا، بیان کر دیا تھا، یہ معنی ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الدہر آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اس جگہ بھی ہدایت کا معنی ہو رہا ہے بیان کرنا، رہنمائی کرنا یا پھر بتلا دینا۔ تو جب ہدایت کا لغوی معنی ہوگا بیان کرنا یا دلالت کرنا، تو اس معنی کے اعتبار سے تمام لوگوں کے لیے لفظ ہدایت شامل ہوگا۔ اور جب ہدایت کا لغوی معنی بیان کرنا اور دلالت کرنا لیا جائے گا تو قرآن کریم بھی لفظ ہدایت سے متصف ہوگا، یعنی قرآن کو بھی ہدایت کہا جائے گا۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھلاتا ہے یا وہ راستہ بیان کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اور جب ہدایت کا لغوی معنی بیان اور دلالت کرنے کا ہوگا تو اس سے مراد ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا راستہ بتلانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور راہ بتلانے کے لیے یا پھر رہنما بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں مبعوث ہوئے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ
سیدھی راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں یا سیدھی راہ کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں آپ۔ تو یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ ہدایت کا ایک معنی ہوا بیان کرنا اور دلالت کرنا، رہنمائی کرنا، ایک معنی ہوا یہ۔ اور جو قرآن کریم کی آیت ہے یہ سب جو ہے بطور بیان اور ہدایت کو معنی واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اور ایک معنی ہدایت کا ہوگا الہام اور توفیق، الہام اور توفیق۔ جب ہدایت کا معنی الہام اور توفیق ہوگا تو اس وقت اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ معنی خاص ہوگا، یعنی الہام دینے کا کام اور توفیق دینے کا کام اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چھٹ جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، یا کوئی بھی انسان اس میں شامل نہیں ہوگا، اور قرآن بھی اس میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ لفظ خاص ہوگا۔ اور جس کے بارے میں چاہے اللہ تعالیٰ کہ اسے الہام عطا کرے یا توفیق عطا کرے تو وہ مراد ہوگا۔ یعنی الہام اور توفیق کا معنی جب ہوگا ہدایت کا، تو اس سے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات مراد ہوگی، کہ اللہ رب العالمین ہی ہدایت دیتا ہے یا پھر توفیق اور الہام کرتا ہے۔ جس طرح سے قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ انعام آیت نمبر 125 کے اندر ارشاد فرمایا فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس شخص کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے تو اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ لیکن اس کتاب کے اندر جو ہدایت کا معنی یا پھر لفظ ہدایت کو ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے وہ تمام چیزیں جس کو یا وہ تمام چیزیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس کائنات کے اندر تشریف لائے۔ مثال کے طور پر سچے سچے واقعات اور ایمان صحیح یعنی صحیح ایمان اور نفع بخش علم اور عمل صالح وغیرہ، یہ ہدایت میں داخل ہے۔ تو اس طرح سے ہدایت کا دو معنی ہوئے، ہدایت کے دو معنی ہوئے، نمبر ایک بیان کرنا، دلالت کرنا، اور نمبر دو توفیق اور الہام۔ اور اسی طرح سے آج کے سبق میں ایک لفظ دین آئے گا، تو دین کا معنی کیا ہوا؟ دین الحق۔ تو یاد رکھیے دین کا ایک معنی ہوتا ہے جزا، بدلہ، جس طرح سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، مالک یوم الدین۔ تو دین کا معنی کیا رہا ہے؟ جزا کے دن کا مالک کون؟ اللہ رب العالمین۔ اور اسی طرح سے دین کا معنی ایک یہ بھی ہوگا جھکنا، خضوع، انقیاد، یعنی ذلیل ہونا۔ تو لام صلہ کے ساتھ جب لفظ دین آئے گا تو اس کا معنی ہوگا ذلیل ہونا، ذلت یعنی جھکنا، پست ہونا۔ اور جب با صلہ کے ساتھ دین آئے یا اعلیٰ صلہ کے ساتھ دین آئے، یا دین کا صلہ اعلیٰ ہو یا پھر با ہو، تو اس کا معنی ہوتا ہے
بنانا، اتخذہ دینا، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کو یعنی فلاں چیز کو دین بنایا، یعبدہ بہ، تو اسی کے مطابق اس کی عبادت کی جائے۔ لیکن اس جگہ جو دین کا ذکر ہے تو اس سے مطلب یہ ہوگا کہ وہ تمام چیزیں اس کتاب کے اندر جو دین کا ذکر ہے، تو اس سے مطلب یہ ہوگا کہ وہ تمام چیزیں جن کو دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دے کر اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پھر سن لیجئے، اس جگہ جو دین کا ذکر ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کو دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، جیسے کہ احکام و مسائل ہے، شریعت کے احکام ہیں، اسی طرح سے خواہ وہ احکام اعتقادی ہو یا فعلی ہو یا قولی ہو۔ اور دین الحق جو کہا تو اس سے مراد ہے الدین الحق، یعنی اس جگہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف کر دی گئی ہے، اور کیا کہتے ہیں، حق کا معنی ہوتا ہے الثابت الواقع، یعنی ثابت شدہ چیز، واقع ہونے والی چیز، اور اس کی ضد یعنی حق کی ضد کیا ہے؟ باطل، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو والہدیٰ باللغت البیان والدلالہ، اصلی کتاب صفحہ نمبر 20 کے اندر، اصلی کتاب صفحہ نمبر 20 کے اندر شارح رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں والہدیٰ فی اللغت البیان والدلالہ، ہدا کا لغوی معنی بیان کرنا اور دلالت کرنے کے ہیں، کما فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، اور جہاں تک قوم ثمود کی بات ہے، ہم نے ان کو سیدھا راستہ بتلا دیا تھا، یعنی یہاں پر ہدینا کا معنی ہو رہا ہے بتلانا، رہنمائی کرنا۔ فاستحبوا العمى علی الہدیٰ، تو انہوں نے یعنی قوم ثمود نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا دھن کو پسند کیا۔ فإن المعنى بینا لہم، تو فہدیناہم کا یہاں پر معنی ہو رہا ہے بینا لہم، ہم نے ان کے لیے بیان کر دیا تھا۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا ایک دوسری جگہ فرمان ہے ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ بتلا دیا ہے، خواہ وہ شکر گزاری کرے یا نہ کرے۔ والہدیٰ بہذا المعنی، اور ہدایت اس معنی کے اعتبار سے عام لجمیع الناس، تمام لوگوں کے لیے جنرل ہے، عام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کو بھی لفظ ہدایت سے متصف کیا گیا ہے، وَلِہَذَا يُوصَفُ بِهِ الْقُرْآنِ، یہی وجہ ہے کہ قرآن کو بھی لفظ ہدایت سے متصف کیا گیا ہے، یعنی گویا کہ قرآن کی صفت بھی ہدایت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اس آیت کریمہ کے اندر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھلاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ وَيُوصَفُ بِهِ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم کما فی قولہ تعالی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لفظ ہدایت سے متصف کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں یا سیدھی راہ کی طرف آپ رہنمائی کرتے ہیں۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ ایک معنی ہدایت کا الہام اور توفیق کا بھی ہے۔ وَقَدْ يَأْتِي الْهُدَى بِمَعْنَى التَّوْفِيقِ وَالْإِلْهَامِ، اور ہدایت کا معنی توفیق اور الہام کے بھی ہیں۔ فَيَكُونُ خَاصًا بِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ ہدایتہ، تو ہدایت اس شخص کے ساتھ خاص ہوگی جس کو اللہ رب العالمین ہدایت دینا چاہے۔ جب ہدایت کا لغوی معنی ہوگا الہام اور توفیق کے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت ہدایت کا لفظ اس آدمی کے ساتھ خاص ہوگا جس کو اللہ رب العالمین ہدایت دینا چاہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، تو اللہ رب العالمین اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ ہدایت کی نفی کی ہے، یعنی جب الہام اور توفیق کا معنی ہوگا تو پھر لفظ ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہو سکتی ہے، یا نبی کے لیے اس وقت یہ صفت نہیں ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، یقیناً آپ اس شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں جس کو آپ دوست رکھتے ہیں یا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، اور لیکن اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ والمراد بالہدی، اور ہدایت سے اس جگہ مراد کیا ہے؟ ہونا کل ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاخبارات الصادقة والایمان الصحیح والعلم النافع والعمل الصالح، وہ تمام چیزیں جن کو لے کر نبی علیہ السلام تشریف لائے، مثال کے طور پر سچے واقعات اور صحیح ایمان، نفع بخش علم اور عمل صالح۔ تو ہدایت سے مراد یہ نفع بخش علم اور عمل صالح اور صحیح ایمان اور سچے واقعات ہیں۔ اسی طرح سے دین کے متعدد معنی ہیں، ان میں سے ایک ہے الجزا یعنی بدلہ، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، بدلے کا دن کا مالک کون؟ اللہ رب العالمین۔ اسی سے ایک ضرب المثل ہے کما یدین الفتى یدان، جس طرح کوئی شخص کرتا ہے اس طرح کا اس کو بدلہ ملتا ہے۔ تو ہدایت کا دین کا معنی ہوا بدلہ۔ بند کر دی۔